अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहेंगे कि पाकिस्तान में रकम भेजने को महदूद करें, उसके बाद बाकी इकदाम उठाएंगे। क्या पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब होगी? क्योंकि पीटीआई की क़यादत कह रही है कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं है। अच्छा, इसकी तारीख़ देख लेते हैं। इस पर तो कोई लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ में दुनिया में और ख़ास तौर पे बरे सग़ीर में पाकिस्तान बनने से पहले भी और बाद में भी इस तरह की तहरीकें चलती रही हैं। मसलन देखो, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली थी, बल्कि चली थी, नतीजा सिफर। 1942 में क्विट इंडिया, गोरों के लिए छोड़ो, जान छोड़ो हमारी, क्विट इंडिया के नाम से सिविल नाफरमानी की बहुत बड़ी तहरीक चली। तो क्विट इंडिया का मतलब तो आप जानते हो कि जान छोड़ो हमारी, हिंदुस्तान छोड़ो। अच्छा, अब पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों के साथ जो पहली ज़्यादती हुई, दानिस्ता मेरा ख्याल है हो नहीं सकती, वो नादानिस्ता हुई थी कि बंगालीज़ जो मेजॉरिटी में थे, उर्दू उनके लिए लाजमी ज़ुबान करार दे दी गई। वो आज तक पाकिस्तान में नहीं है। कमाल की बात है यार, किस तरह के लोग हैं हम। हैरत होती है कि उर्दू और सिर्फ उर्दू ये वो ज़ुबान होगी। वो अदालतें देख लो तुम, ये बाकी अपने इंतज़ामिया शिंतज़ामिया, पूरा पाकिस्तान अंग्रेज़ी पे चल रहा है, लेकिन वो कोई शर्म या नहीं। खैर, तो पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों ने तहरीक चलाई थी, कौमी ज़ुबान बंगला। 2014 में जो धरने थे इमरान के, उसमें उन्होंने बिजली के बिल फाड़ के सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की कोशिश की थी, जो नाकाम हुई। अच्छा, माजी में जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है उसी से मिलता जुलता नतीजा सामने आएगा। बाकी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिंदा और मुर्दा कौमों में फ़र्क क्या होता है। गोरों ने, बरतानिया की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की, उनसे सीखो। ये जिंदा कौम है, इनको कहते हैं। डॉक्टर्स ने एक बार वहाँ मरियम स्ट्राइक पे जाने का फैसला किया, फैसला हो गया। उसके बाद उनके एल्डर्स, किनके, डॉक्टर्स के, बैठे कि यार हमारा तो प्रोफेशन ही बहुत अजीब है, हम अगर चले जाएंगे स्ट्राइक पे तो हमारे मरीजों का क्या बनेगा। सर पकड़ के बैठ गए कि करना भी ज़रूरी है, लेकिन हम कर भी नहीं सकते। हमारे प्रोफेशन का, हर प्रोफेशन का एक तकाजा होता है, और वो आदमी जो अपने प्रोफेशन की हदूद को ना पहचानता हो, सुभान अल्लाह। डॉक्टर्स ने एक अजीबो गरीब हल निकाला। उन्होंने अप्रोच किया पोस्टल सर्विस को कि यार कॉज हमारी है, फिर लेकिन मजबूरी भी हमारी है, हड़ताल हमारी होगी, हड़ताल पे तुम जाओगे। चूंकि अगर डाकिए हड़ताल पे चले जाएं तो उससे कोई जिंदगी तो नहीं जाती ना, खाती है ना, 2, 4, 10 दिन लेट हो जाएंगे, क्या होगा। और पोस्टल सर्विस से मुतल्लिका लोग जो हैं वो हड़ताल पे चले गए। हड़ताल किन की थी? डॉक्टर्स की। ये होता है जिंदा इंसानों में फर्क। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो किसी भी लेवल पे, सरकारी, गैर सरकारी, ज़ाती शॉर्टकट की तलाश, वो बिल्कुल इमीडिएट किस्म के, घटिया किस्म के सल्यूशन, इससे आगे जाते नहीं। तभी ये मुल्क यहाँ पहुँचा है। आज तक इन लोगों को शर्म नहीं आई। मैं कितने सालों से कह रहा हूँ कि तुम्हारा मसला इक्तसादियात का नहीं है, अखलाकियात का है। अरबों की जो बिजली चोरी होती है वो क्या है? अखलाकियात। हराम खाया जाता है, मुल्क बाहर टीटियाँ मीटियाँ, बाहर जो पैसा ले जाया जाता है, अखलाकियात का। रिश्वत है, हराम है, लोगों की तनख्वाहें माकूल नहीं हैं, इलॉजिकल सैलरीज। यानी इख्तियारात देखो एक SHO के, उसका टेक होम देखो। और तुम मरते नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हैरत नहीं होती कि ये जिंदा कैसे है। SHO अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहा है, उसका अपना एक टॉ टप्पा है, वो इतनी तनख्वाह में ये करता कैसे है। सिविल सर्विस देख लो, क्या औकात है इनकी तनख्वाहों की। बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, फलां भी टमकां भी, सारे नाज नखरे पूरे, बगैर ये हराम। पता सबको है, ये वायबल ही नहीं है।
آج کل 2, 2.5, 3 لاکھ روپے 2-3 بچے ہم نے بڑا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے چھوڑو, ہم لوگ سوچ سمجھ کے کچھ کرنے کے نہ قائل ہیں نہ قابل ہیں. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا. بدقسمتی سے دہشت گردی کے ناسور نے اب دوبارہ سر اٹھایا ہے. ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں. فول پروف کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں اس کائنات میں. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ساتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر دیکھو دعویٰ کیا ہے, وزیر اعظم کیا بات کر رہا ہے, 2018 میں ہم نے ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ. اب قوم کو سمجھاؤ کہ مکمل خاتمے کے بعد کیسے پیدا ہو گئی, دوبارہ کیسے آ گئی. یہ گونگلوں سے مٹیاں جھاڑتے ہیں. جو روٹ کاز ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو ایڈریس نہیں کرتے. شارٹ کٹ پوری قوم کا مسئلہ ہے, شارٹ کٹ. اچھا یعنی ایک چیز جو مر گئی, اچھا وہ دوبارہ زندہ ہو گئی, یا تو اگلے جہان میں زندہ ہو نا, یہاں کیسے زندہ ہو گئی. اچھا ٹک ٹک لگ کے وارداتاں کر کرا کے یہ وہ پتہ نہیں اس میں اربوں روپیہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کخ پتہ نہیں ہے ایک نا جسے کہتے ہیں وہ گونگلوں تو مٹیاں چاڑنی, اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ. کون سی چیز ہے اس ملک میں جسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ختم ہوئی؟ وہ بتاؤ مجھے. خاندانی منصوبہ بندی کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. بچے 2 ہی اچھے کتنے گئے. ایجوکیشن, دین شروع ہوتا ہے کرا سے پڑھ, جہالت. تو گریک میتھولوجی میں ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک سٹار فش ہے, اس کے جتنے ٹکڑے کرو ہر ٹکڑا الگ. ایک سانپ ہے, وہ مت ہے کہ اس کو 10 ٹکڑوں میں کاٹو وہ 10 ناگوں میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں یہ ہوتا ہے. اچھا یہ اچھا ان کی ہسٹری دیکھ لو. پاجی کہتے سن ملک سنوارو تو قرض اتارو. لو قرض بھی اتر گیا, ملک بھی سنور گیا. پیلیاں ٹیکسیاں کتنے گئی. دانش سکول مکول, دانش لفظ وڈے وڈے ادھروں ادھروں پوچھ لیندے ہیں. دانش کیڑی دانش؟ سورنا چ دانش نہیں ہوندی, دانش رب بتا کرتا ہے. ورنہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز اٹھا کے دیکھو, ٹاپ کے پروفیسرز, یہ لیبس, ہر چیز ہے. نیوٹن پیدا ہوا دوبارہ, آئنسٹائن آیا دوبارہ, وہ نہیں ہوتا. ایجوکیشن میں اور وزڈم میں فرق ہوتا ہے. دانش اور چیز ہے. خیر, اور ہمارے بے شمار پڑھے, بابا بلے شاہ نے PhD کی تھی اسی. بتاؤ ہے کوئی ویسا؟ اچھا قرض اتارو, یہ میں کہتا ہوں وہ سود سمیت ایسا سر پہ سوار ہوئی وہ نحوست. اچھا آشیان نے چکیں, کیڑے آشیان نے؟ پرندے تھے ویسے ہی مر گئے تھے, آشیانہ لئی پھر دے. جب نیا ایسے 24-25 سال پہلے میں اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ ہوا, کبوتروں کی ڈاریں ہوتی تھیں, ان کی سوری یہ طوطوں کی. کبھی جگنو دیکھا, کبھی تتلی دیکھی, کبھی گلہری نظر آئی. اتنے خوبصورت پارکس ہیں ہماری جس جگہ پہ میں رہتا ہوں, نہ کبھی گلہری دیکھی ہے. خال خال کبھی تتلی کوئی نظر آتی ہے, جگنو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کھا گئے سارا کچھ آشیان. اچھا سستا آٹا تے عقل دا کاٹا, وہ کتنے گئے سستے آٹے تے سستے تندور تے فلانا. دے آر ناٹ اسٹیٹسمن, وہ صدیوں کے پار دیکھتے ہیں. انہوں نے الیکشن تو کے نظر ہی کچھ نہیں آتا. لاہور شہر کا آج نہیں تو کل ہم نہیں ہوں گے. کوئی انسان کا بچہ کبھی لاہور میں آئے گا, یہ ساری اورنج مورنج اڑا کے پھینک دے گا. لاہور جیسے تاریخی اور خوبصورت شہر کا مکروہ کر دیا, اس کو اس کی شکل بگاڑ دی. صدیوں پہلے وہ ان کو سمجھ تھی گوروں کو, وہ جو وہ ان کے ہاں جو چلتی ہے کیا وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار اس کو. چلو یہ سارے مائک توڑ دیے, فلانا سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں باہر سے لاؤں گا لوٹا ہوا مال. دیر از نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. گھبراؤ نا, پھر ختم کریں گے پھر آ جائے گی. اس کی وجہ ہے
درخت کی شاخیں کاٹنے سے، ٹرمنگ کرنے سے درخت شیپ میں تو آ سکتا ہے، اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو جڑوں سے کرو. ٹرمنگ کا ایک اور مقصد ہے باٹنی میں، سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اگر کوئی درخت اس طرح کے ہیں تو پھر تو ان کو جڑوں سے کاٹو. یہ جڑوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیا ہوتا ہے، عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا چاہتے ہوتے ہیں. ختم. Nobody means any business. اور دوسری بات، یہ ان کو اپنے کل کی فکر ہوتی ہے. میں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا، ٹھڈے مار کے کر دیں گے، فلانا کر لیں گے، انہیں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا. سو جو جنہ کا ٹائم ہے انہوں ذرا اپنی فلاح و بہبود تے لا لو. سو ان سب کی فلاح و بہبود جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے، عوام پاتال میں. ختم. چلو شاباش. بالکل درست. موونگ آن ٹو نیکسٹ. حسن صاحب، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے کہ کارکردگی کے لحاظ سے حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا، مولانا نے ٹھیک کہا، لیکن میری ہوش میں تو سچی بات ہے، میں نے پاکستان میں شاید ہی کوئی حکومت دیکھی ہو جس کے رہنے کا جواز. اور دیانتداری سے بتاؤں، یہ جمہوریہ جو ہے نا، جمہوریت، آئین فلانا، یہ اس سراب میں بھٹکنے والے لوگ، ان کو برا لگے گا. میں نے بچپن میں نسبتاً بہتر اور پرسکون ملک دیکھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں. I was a small kid, very small. وہ میں نے جو ان کے ابتدائی 7-8 سال تھے، آخری سال تو ان کا وہ فلانا کوئی بے شرم بے حیا لوگ ایسی زبان ان کے بارے میں استعمال کرتے رہے. مرحوم میں نے تو زندگی میں نہ دیکھا ہے نا، تو بچہ لوگوں میں ایک سکون تھا، یہ ایک شانت معاشرہ تھا. وہ بہت خوشحال نہیں. ایک بے شمار گندگیاں جو ہمارے آئی ہیں معاشرے میں، مکروہ شادیاں، غلیظ، شرم نہیں آتی ان کو. شاید طلاقیں بھی اسی لیے بڑھ گئیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ بیروں کے جو بوڑھے بیرے ہوتے وہ کہیں گے یار میریاں تو بیٹیاں کر بیٹھی ہیں، دیکھو ذرا کھبے اڑائی جا رہے ہیں اور فلانا بے شمار اسراف، نمود و نمائش. یہ نہیں تھا. شادی ہال نہیں ہوتے تھے. اچھا دکھاوا بالکل اس طرح کا نہیں تھا. لوگ اپنی اپنی اوقاتوں میں خوش تھے. یہ تھا وہ تھا. معاشرہ پرسکون تھا. چلو لیٹس پٹ اٹ دس وے. یا میں چونکہ ذرا خوشحال گھر کا بچہ، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوگا، یا ہوش میں جو دیکھا ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا. جو مرضی کرو، تمہیں ہضم ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، آئی ڈونٹ کیئر. اچھا ایک حکومت مجھے اور کو بتاؤ، یہ دہاڑی باز ہیں، یہ جمہوریہ نہیں، یہ جمہور دشمن لوگ ہیں. ٹوٹ ٹپا، پروٹوکول، پیسہ، اللہ اللہ خیر صلاح، بس گاڑی پر ٹاکی لگی ہو. یہ ایک سیاستدان سے میں نے سنا تھا، میں حیران رہ گیا کہ اپنے جھنڈے کے بارے میں کہا تھا. ویسے اس سرائی کی بیٹھ گئے تھوڑے برا دی گڈی نے بھی ٹاکی لگ گئی ہے. میں تو پہلے بات ہی نہیں سمجھ آئی. اچھا پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کیا ہے؟ ایک لفظ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، دولت بذریعہ سیاست، سیاست بذریعہ دولت. یہ ہے خلاصہ تمہاری حکومتوں کا. تو فضل الرحمان صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن مجھے یہ بھی 2-4 گنوا دینا، میرے تجربے میں اضافہ ہوگا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک. چلیں. حسن صاحب، دوسری طرف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بندوق، غلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں. اگر میرا بیٹا جنید بھی ڈگری لے کر تمیزدار نہ بنے تو وہ ڈگری نہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے. یہ تو وہ ملک ہے جہاں ڈگریوں کے بارے میں ایک چیف منسٹر نے کیا جملہ بولا تھا، ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو. یہ تو اوقات ہے ڈگریوں کی. اچھا پاکستان کا چہرہ کیا ہے؟ میں اس چیف منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ذرا ہمیں بھی سمجھا دو. جھوٹ، جہالت، غربت، سازش، بھوک، بیماری، بے روزگاری، بدزبانی، بدتمیزی، ناانصافی، حرام خوری، رشوت ثانی، 2 نمبری، کمیشن، کوئی کمیشن کمار ہے، کوئی کک بیک کپور ہے، تو ٹیٹیاں، تو سوئس اکاؤنٹ، تو کیا ہے؟ اور کیا چہرہ؟
असली पाकिस्तान यही है जिनके हाथों में बंदूकें, गुलेल, पत्थर या कीलों वाले डंडे और हॉकियां हैं। ये है रियल पाकिस्तान। बात सुनो एक बार, तारा सैयद तशरीफ लाई थी तो बेटी मेरी आ गई, तो मैं वो यहाँ बैठी थी, मैं इधर बैठा था, तो मोहम्मदा को मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ। को बात हुई तो वो मोहम्मदा ने कहा कि हमने तो कभी आंटी मॉल रोड भी नहीं देखा। ये पुरानी बात नहीं कर रहा, वो आपके समा में डिजिटल जो है आपका डिपार्टमेंट उसमें है। बाहर से उसने शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से, समझ आई? फैक्ट है, मेरे बच्चों ने मेन मार्केट और लिबर्टी, मेन मार्केट वो मैं जगह दिखाने गया था जहां से मैंने घर से लड़के आके बाद अपने करियर का आगाज किया, धनक के दफ्तर की छत के ऊपर वो दिखाना था। रस्ते में उन्होंने कहा यहाँ लिबर्टी भी होती है बाबा को, मैंने कहा हाँ आओ वो भी दिखाता हूँ। खत्म। जिन बच्चों ने प्रोटेक्टेड जिंदगियां गुजारनी है, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फलाना, तो बीबी ये 1% बच्चों की बात ना करो। पाकिस्तान के बच्चों को तुमने दिया क्या है? इलीट के बच्चे, खाते पीते खुशहाल मुतमव्वल, छोटी छोटी उम्रों में वेल ट्रेवल्ड बच्चे, वो क्यों जाएंगे भाई शेलिंग बर्दाश्त करने, डंडे सोटे टके टके के लोगों के खाने? ये तो वो है वही लंदन बैठे हैं, छुट्टियां उधर मना रहे हैं, एक घर उधर है एक घर उधर है, फलाना घर उधर है, मौजां लगी हुई हैं। वाह, दो लाडले उधर बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई दिवालिया हो रहा है कोई दिवालिया नहीं हो रहा। वो मुझे क्यों निकाला जुलूस में, कभी शिरकत करते देखा इनको? उनकी दुनिया और है। एवन फील्डों में कोई पिज्जे पास्ते ये वो जो कूबे बीफ खाने वाले, महंगी तरीन मछलियां जिनके लोगों ने यहां नाम नहीं सुने होते आम आदमी, बेहतरीन खुराक, आला तरीन लिबास, बेहतरीन रिहायशें, नौकर चाकर आगे पीछे। तो एवन फील्डों और जाती उमरा, ये सिंबॉलिक बात कर रहा हूं मैं अपने बच्चों की मिसाल दी। इनको क्या पता केड़ी मुस्लिम लीग में नून, ये सारे, ये तुम्हारा क्या ख्याल है ये फूलों के गुलदस्ते लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे नून लीग के वर्कर? मत करो इस तरह की बातें, अच्छी नहीं है। ये जलसों जुलूसों, गंद कबाड़, ये वो का ईंधन गरीबों के बच्चे बनते हैं। गरीब आदमी के बच्चे को बचपन से तरबियत मिलती है तखरीब की। जिसने अपनी माँ को गालियां खाते, माँ बाप को कुत्तों की तरह लड़ते देखा हो, स्कूल नसीब नहीं है, बिजली कट गई है, फलाना हो गया है, वो तरबियत फलाना, ये चेहरा पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। कितने करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने करोड़ बेरोजगार फिर रहे हैं। खत्म। पाकिस्तान की फीकस आमदनी कितनी है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, वो है पाकिस्तान का असली चेहरा। खाते पीते मुतमव्वल घरानों के बच्चे पाकिस्तान का चेहरा नहीं है। आपके दो अपने सगे भाई कहां हैं? वो पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, खरबों डॉलर मौजूद है, मैं बैठे हैं वहां, घर भी है, तारा वो ठीक है। उनके लिए लाहौर से भी बढ़ के है, वो करोड़ गुना लाहौर क्या बेचता है। आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त माशाल्लाह। पता नहीं यार, ये बात करते हुए सोचते भी नहीं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बुशरा बीबी ने कहा है कि मुझे अकेले छोड़ दिया, भागने वाली औरत नहीं, डी चौक पर मौजूद रही। बानी पीठिया की एहलिया के इस बयान के हवाले से नून लीगी बहुत तंज कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? यार वो जो तंज कर रहे हैं मुझे उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो खुद कौन है? इनके अपने भागने की तारीख का तो जवाब ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह भागा ही कोई नहीं, और इतनी बार कोई नहीं भागा, और अब भी वो वक्त दूर नहीं है। बात
बुरी नहीं, मैं आई डोंट केयर बानी पीटीआई की अहलिया के बारे में, नून लीगी या इवन पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं। ठीक, कौन बात करे? इफ आई स्मोक, मैं किसी के बारे में उठना, मैंने कभी अपने बेटे को नहीं कहा था कि यार स्मोकिंग, मैंने एक दिन कहा कि यार तुम्हारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, वो बड़ी मकरूह बात होती है। फिर वो कैसे? मैंने कहा जिम भी जाते हो, सिगरेट भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात में असर ही कोई नहीं होना, मैं तो खुद स्मोक करूं। तो किन मुंह से इस तरह की बातें करते, फुदक फुदक के जहाज की सीढ़ियां, और पता नहीं किन्ने फलाने, और नाल दे सैले जेड़ा सी वो पता नहीं, वो कराची दे सी गौस अली शाह, ये पता नहीं की, वो हैरान रह गया, कहता यार मेरे नाल तो रोज़ गल हुंदी सी, मैंने तो पता भी नहीं लगा। अच्छा, भाग रहे, भागने का मतलब क्या है भाई? अपनी तारीख तो देख लो यार पहले, वो भागा तो नहीं ना, उसकी बीवी को ताने दे रहे हो खातून, तो वर्ड सुनने तो ठोक के कहा है कि मैं नहीं, लेकिन वो ज़ेर बहस नहीं है, शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, शी इज़ हिज वाइफ। तो मैं ख़वातीन पे इस तरह तबसरे नहीं मैं, लेकिन कौन कर रहा है ये बात यार? कोई बंदा जिसका को अपना रिकॉर्ड डाली शान हो, जी ठोक के मुकाबला किया फलाना, वोट को इज्जत, इंग्लैंड जाके वोट को इज्जत देने बैठ गए, भाई ये वोट को इज्जत है, मामले में फिर आ गए। ज़ियाउल हक का जब ये मिशन पूरा करने के वादे कर रहे थे कौम के साथ, वो यार चलो छोड़ो। हसन साहब, दूसरी तरफ बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि मैं ना बुशरा, लीडर सिर्फ खान है। देखो, पूरी पीटीआई में, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी पीटीआई में लीडरशिप वाला मटेरियल है ही नहीं, ना शक्लों ना अकलों। ये राना उसने मैं आया, अभी मेला जहा लगा है, बस ठीक है, आप भी पंगूड़ा झूठने पहुंच गई, मैं भी कुश्ती का मुकाबला देखने चला गया, बस इस तरह की बात है। देखो, लीडर वो होता है बेसिकली, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, क्या मयार है? जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूर, जिसके पीछे जमहूर यानी अवाम, वो है लीडर। भुट्टो के पीछे थे, मैंने भुट्टो के लिए जेल काटी, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र ही बहुत छोटी थी। आहिस्ता आहिस्ता अकल आई, आज मैं भुट्टो साहब को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, देनदारी से। बेशुमार खामियां मुझे नजर आती हैं और खूबियां भी नजर आती हैं। पहले मुझे उस बंदे में कोई खामी नजर ही नहीं आती थी, बेवकूफ थे वो, उनका फांसी फूंसी ये वो, उसके ऊपर रिएक्शन फलाना, मैं अब नहीं, हीरोशिप नहीं है, अब खत्म हो गई बात कब की। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने बालिग होने की, तो अब तो लोगों को मेरिट पे देखते हैं, और ये नहीं है कि किसी में जो खूबियां हैं वो अपनी जगह, खामियां हैं वो अपनी जगह। हीरो शीरो कोई नहीं, मेरा कोई भी हीरो नहीं है, ये याद रखना। आका के बाद जरूरत नहीं, फेवरेट पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, वो कैसेस क्ले, मोहम्मद अली बॉक्सर भी हो सकता है, वो इंडिया के हमारे पेशावर के रहने वाले दिलीप कुमार भी हो सकते हैं, वो शमशाद बेगम भी हो सकती है, मतलब वो नहीं, फेवरेट पर्सनैलिटी, पीपल यू लाइक। हीरो शीरो कोई नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है जिसका कोई हीरो हो, हुजूर के बाद गुंजाइश रहती नहीं। लेकिन चलो, तो भुट्टो के बाद अगर अवाम किसी के साथ खड़े हुए हैं तो वो, और वो भी इनकी हिमाकत है, ये और साल चलाते ना, फिर मैं देखता। देखो, ये जज्बाती सी नीम खानदा सी कौम है, बहरहाल इनको उसका अंदाजा नहीं होना। और हमारी हिस्ट्री क्या है? कायद आज़म इनकरप्टेबल, अनपरचेसेबल आदमी, उन्होंने भी कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, और खोटे सिक्के रहे। एक साहब वो कल्ट बना हुआ है, वो एबटाबाद हाल पूछने गए, तो उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जना को कहा, फातिमी कहते थे प्यार से, कि फातिमी ये मेरी इयादत करने नहीं,
یہ دیکھنے آئے تھے میرے کتنے دن باقی ہیں, میں کس سٹیج پہ پہنچا ہوں. تو یہ باقی یہ علیمہ میری بھی بہنوں کی طرح ہیں, میں احترام کرتا ہوں ان کا. میرا تو دوہرا تعلق ہے عمران کے علاوہ. حفیظ اللہ نیازی بھائی صدیوں پرانا دوست ہے, وہ عمران کے وہ فرسٹ کزن بھی ہیں, بردر ان لا بھی ہیں. تو میرے لیے تو اس خاندان کی تمام خواتین بہت قابل احترام ہیں. لیکن یہ لیڈرشپ اور چیز ہے یار, چھوڑو. جی آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی اپنے پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کو بچانے نکل پڑے ہیں. یار بات سنو, مجھے نا اس حد تک کا جو ہولا پن ہوتا ہے نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عمران کے بارے کسی کے بارے میں, ان کا جو مائی باپ, سیاسی مائی باپ نواز شریف, میں 20 بار بتا چکا ہوں, کوئی کانٹراڈکٹ کرے ان کے بارے میں. کچھ پیشہ ور لوگوں نے اٹھ کے کہہ دیا تھا یہ پتہ نہیں کیا دائرہ اسلام سے خارج یہ وہ ہے. میں نے بہت سخت کالم لکھا, میں نے کہا شرم یا کرو, نواز شریف کے ساتھ آپ کو 1,00,001 اختلاف ہو, غدار ہے یا فلانا. اب ایک دوسرا پہلو اس کا دیکھ سے انہیں اپنے پروجیکٹ یعنی بانی پی ٹی آئی کو بچانا نکل پڑے. خواجہ صرف منڈیا سیال کوٹیا تیرے مکھڑے تے کالا کالا پیلا پیلا نیلا نیلا تیل وے. یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہودی صہیونی, یہودی نہیں, یہودی بڑے بڑے اچھے مجھے زندگی میں ملے, میں بہت بہت اچھے. صہیونی لفظ خواجہ صاحب نے ٹھیک استعمال کیا. تو اگر وہ بچانے نکل ہی پڑے ہیں تو وہ جیل میں کیوں پڑے ہیں؟ وہ کھا گئے, غذا کھا گئے, معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے, بھوکی بچی کھاتی بھی کسی کو کھانا آفر کر رہی ہیں. ان کی تصویریں دیکھ کے بندے کی نیند اڑ جائے. تو کیا کر لیا بھائی, 56-57 دوسری بڑی آبادی فلانا ٹمکانا, یہ ساری یکیتی کیا کہتے ہیں پھر عالمی برادری. اچھا ایک طرف عالمی برادری, دوسری طرف کہنا یہ ہمارے اندرونی معاملہ. اندرونی معاملے تگڑیاں دے ہوندے ہیں, ماڑے دا کی اندرونی معاملہ ہونا بیچارے دا. وہ کیا کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی. ایویں مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ اسی چکر میں یہ پتہ نہیں اپنے ہینڈز اپ کا اعلان کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. صہیونی یار بس کرو نا, یہ سب تک نہ جایا کرو, بالکل نہ جایا کرو, اچھا نہیں لگتا. درست. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کو اپنے سابق ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکوائری میں ان کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں اس پہ کہنا کیا ہے, لیکن میں نے جب اخبار میں پڑھا تو مجھے بڑی شرم آئی, بہت شرم آئی. میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, وہ لائل پور کے رہنے والے ہیں, آئی نو دا فیملی. ہر خاندان کا ایک امیج ہوتا ہے. ایک یہ میجر سلیم شہزاد ٹانگ کی انہوں نے قربانی دی, فوجی تھے. یہ سارے کا سارا, یہ اکیلا سلیم شہزاد ان کی میں بات نہیں کر رہا, یہ درویشوں کا خاندان ہے. درویش کہتے ہیں ویسے ہمارے درویش. تو مجھے صحیح لفظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ درویشوں کا خاندان ہے, اکیلے سلیم شہزاد نہیں, ان کی بیگم, بچے, فیملی. اب پچھلے دنوں یہ اندازہ لگاؤ یار, ان کے والد اللہ بخشے ان کی ڈیتھ ہوئی. میں تعزیت کے لیے گیا تو آگے سعد رفیق بھی بیٹھے تھے, وہ ان کے قیدی رہے ہیں, میرے پڑوسی رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میرے ساتھ والے وہ جو رائٹ اپوزٹ جو کارنر ہاؤس ہے کہ اس کے ساتھ والا گھر میں کون رہتا, مجھے کیا پتا. یہ جب ڈی جی نیب ہو کے آئے تو وہ نیب کا گھر ہے, کسی کا کانفسکیٹ کیا ہوا کیا, میں تفصیل نہیں پتا. یہ وہاں آئے, مجھے تو نہیں پتا تھا. میں دیکھتا تھا وہاں کوئی ایک دو کچھ چوکیدار وغیرہ یہ وہ سارا, تو اور مجھے نہیں پتا تھا. ان کے یہاں شفٹ ہونے کے کوئی میرا خیال ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہی اللہ بخشے میری امی شی پاسڈ ہوئے, تو یہ ملنے آئے.
تو لائلپور کا ان کو پتا تھا میں لائلپور سے ہوں, میرے لیے وہ ہے, تو میں نے کہا اچھا فلاں فیملی ہے وہ سارا انتہائی درویش. میں نے کہا نا ابھی جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے, جاؤ جا کے بے شرمو گھر دیکھو اس آدمی کا. میں کچھ لوگ جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں زندگی میں, میں ان کو نا میں پیار سے شرارت سے میں کہتا ہوں پرکٹے فرشتے. یہ ان میں سے ایک آدمی ہے, گاڈ فیئرنگ بندہ بہت زیادہ. یعنی جو اس بندے کی تحویل میں قید میں رہے وہ بھی والد کی تعزیت میں, انہیں کیا لینا دینا. سوچتے نہیں ہم لوگ, منتقم لوگ, گھٹیا لوگ, نہ کسی کا خاندان دیکھتے ہیں, نہ آگا پیچھا دیکھتے ہیں, نہ کسی کا اوور آل جو پروفائل ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ بہت اچھا کیا کہ وہ تادیبی کارروائی سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ انہوں نے بھلا کیا, اپنے ساتھ کیا. ہی از ایکسیپشنلی بہت گاڈ فیئرنگ آدمی, بہت زیادہ. اور پوری فیملی, بیگم ان کی, بچے ان کے, یہ وہ سارا, وہ تو بالکل ہی اور رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. چلو بہت اچھی بات. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں حسن صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ملک کو اربوں روپے کا نقصان اور معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں, جبکہ آئی ٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں. اول تو رائے کوئی نہیں ہے اس ملک کے, باقی اظہار رائے, اور یہ رائے پہ, اظہار رائے پہ پابندی کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں. فیض صاحب کی ساری شاعری ہے, سبحان اللہ. اگر یہ اس طرح کی نہ ہوتی تو پھر اس طرح کی شاعری بھی جنم نہیں لیتی. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, کر کے دیکھ لو. اس دنیا میں تو خیر ممکن ہی نہیں رہ گیا. یہ مجھے بتاؤ, یہ آئی ٹی کی جو منسٹر ہے یہ خواجہ آصف کی فیملی سے تو تعلق نہیں رکھتی. ہاں جی, خواجہ خوجہ لگا ہوا ہے نام کے ساتھ, کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے, ویسے اس کا جواب سادہ ہے بھائی. کیسا ملک, ملک کو اربوں کا, اچھا کیسا ملک, کون سا ملک, کیسی معیشت, کیسے منفی اثرات, کوئی چیز بتا دو مجھے جس پہ منفی اثرات نہ ہوں. تو یہ آپ کا تو وہ ہوا بازی کا یہ جڑا بھی منسٹر سی, وہ اپنے پائلٹ سے بارے کہتا سی یہ نہ دیتے, وہ لائسنس ہی سارے نقلی نے, 2 نمبر نے, پی آئی اے کی شہرت کو جس نے ایک سٹیٹمنٹ نے برباد کر دیا. اور تمہارا کہ کون سی چیز ہے جس پہ منفی اثرات نہیں ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دو. جن کا ملک ہے اصل میں, دیکھو نا, جنہوں نے بیچنا ہوتا ہے وہ عوام کو بیچ بوچ لیتے ہیں. ادروائز کی کیڑے عوام معیشت, جن کا اصل میں ملک ہے موجیں کر رہے ہیں. ان کے ایک نہیں کئی پاکستان ہیں. پاکستان کے اندر ان کے کئی پاکستان ہیں, بیرون پاکستان ان کے کئی پاکستان ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیرون ملک جائیدادوں کی رجسٹریاں یا کاغذات وہ منوں میں ہوں گے. جائیدادیں باہر, اولادیں باہر, موجیں کر رہے ہیں. ہر دن ہے عید کا دن, ہر شب برات. سبحان اللہ. تو ان کا نیٹ یعنی نیٹ ورتھ ان کی وہ تو سلو نہیں ہے, وہ تو زر میں کھا رہی ہے. وہ عوام کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. مجھے تو بعض اوقات میں دیکھوں کہ میں نے سنا ایک زمانے میں ایڈیٹر تھا اس کا صداقت کا روزنامہ کا, تو میں نے ایک لڑکے کو, وہ بڑی دیر سے ملا نہیں, بہت کمال کا لڑکا تھا, تو میں نے اس کو فقیروں میں گھسا دیا. وہ 6-8 مہینے رہا. اس نے جو رپورٹ دی, ہماری دنیا کے پیرلل گداگروں کی ایک دنیا ہے, میں بتا نہیں سکتا کیمرے کے سامنے کہ وہ کیا ہے. پچھلے دنوں کسی پتہ نہیں ایک گداگر کی شادی کا آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی. کمال ہے, ان کی ہر چیز ذاتی ہے, اس میں ہر چیز ان کی اپنی ہی ایک پیرلل دنیا ہے. اچھا, تو اب بظاہر کیا ہے دیکھنے میں, بڑے جی عاجز, مسکین, فلانا ٹمکانا.
تو انہوں نے ریڈیو میں جو اپاہج معذور ڈالے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ 7 سٹار گداگروں کے لیے وہی لوگ ہیں جن کو دکھا کے انہوں نے پھر پرچے اتارنے ہوتے ہیں, ری رول کرانے ہوتے ہیں, کر دے آپ موجاں سوٹاں یہ وہ, اپنا کام فٹ ہے. تو اگر ملک میں اس طرح کا صورت حال نہ ہو تو کیا دکھا کے قرضہ مانگیں گے؟ جس طرح معذور دکھا کے قرضہ مانگتے ہیں. بچے کو ڈرگ کر دیا, تھوڑی سی افیون چٹا دی, بچہ یوں نڈھال پڑا ہے, وہ آگے کرتی ہے گاڑی والا 5 10 100 50 نکال کے دے دیتا ہے, ختم. یہ ادھر ہے ماشاءاللہ. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق گزشتہ دنوں شیخو پورہ میں انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا. نجی اسکول کا پرنسپل کمسن طالبات اور خواتین ٹیچرز کو اپنے آفس میں کئی ماہ تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. ویڈیو بنا کر بیرون ملک فروخت کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے. یہ دیکھیں بات, میرے لیے تو یہ خبر نہیں ہے. ہر دوسرے دن ہر روز, اور جن کی خبریں نہیں بنتی وہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ہوگی. اس میں نئی چیز مجھے جو لگی ہے, اس میں جو نیا پن ہے کہ ان کی ویڈیوز بنا کے بیرون ملک فروخت کرتا تھا. اب یہ منحوس, یہ مردود, یہ جانور کیا کرتا تھا, وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تصویریں بنا کے کہیں دیکھو نا, ہمارے ہاں اسی طرح کے جواز ہوتے ہیں. اخلاقی دیوالیہ پن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کسی بد اخلاق کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اقتصادی یہ فلانے ٹمکانے تو دیوالی, یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. ہندوؤں تو میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑا سیٹھ وہ ہوتا ہے جو پتہ نہیں 2 بار 3 بار دیوالیہ ہوا ہوں. سب کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں. بے حیائی, بے غیرتی اور بد اخلاقی. میں اخلاقی کا لفظ, اخلاقی دیوالیہ پن کا محتاط ہو کے استعمال کرتا ہوں. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مدرسوں سے لے کے اسکولوں تک, اسکولوں سے لے کے کالجوں تک یہی خبریں ہیں. تو اس میں کیا ہے, یہ جو مکروہ تھا, یہ پتہ نہیں اس کو کسی عورت نے جانا تھا, کسی درخت پہ ہوگا تھا, یہ جو کم سن طالبات خواتین ٹیچرز, یہ مکروہ ترین آدمی. ویری انفارچونیٹ. اور اب ایک شعر ایک کہانی کے سلسلے کا, آج کا شعر اور اس کی کہانی سنا دیں. میں بڑا تاریخی صاحب کو بتاتا ہوں. میرا ایک شعر ہے, لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. جب میں جیلیں شیلیں فارغ ہو کے, دفتر کا بھی کرایہ چڑھ گیا, گھر کا بھی کرایہ چڑھ گیا, یہ وہ پہلی بار مقروض ہوا. اینڈ دین آئی لیفٹ دا کنٹری. اسلامی جمہوریہ پاکستان چھوڑ دیا, اور یکدم خوشحالی ریالوں میں. آئی واز اونلی 30 جب میں نے پہلا گھر بنایا. کیسا ہے, لیکن ہوا کیا, 1.5-2 سال دے بعد مینوں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. مروڑ کے دے پاکستان دے, مروڑ کے دے لکھن پڑھن دے. میں تھا مارکیٹنگ مینیجر وہاں. لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. محمود شام صاحب کا ایک پرچہ ہوتا تھا معیار, اس کے لیے میں وہاں سے ڈائری بھیجا کرتا تاکہ میرا لکھنے پڑھنے سے رابطہ رہے. بس آج کا یہی شعر. زبردست ہے صاحب, بہت خوب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.